فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب معانی الاخبار، اور جس کا یہ حصہ دوم، اور اس کے مصنف ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ پیج نمبر 437 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 25۔ اور یہاں پر جیسا کہ ہم پچھلی نشست میں بھی پڑھ رہے تھے، اس سے پچھلی نشست میں ہم نے آغاز کیا تھا اس کتاب کے یعنی حصہ دوم کے آخری باب کا۔ باب نمبر 429 ہے میرے خیال سے، یہی ہے جی، اور آخری باب ہے یہ، جس کا عنوان ہے نوادر و کمیاب، اور اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں معنی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ باقی عنوانات کے بارے میں ہم نے جو بھی معنی پڑھے وہ 2، 4 یا کبھی 1 یا کبھی 10 ہوتے تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے، لیکن یہ وہ واحد آخری باب ہے جس کا عنوان نوادر و کمیاب ہے، جس میں کہ 104 معنی ہیں، اور ہم اب تک 25 معنی پڑھ چکے ہیں، اور ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں معنی نمبر 26۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ معنی 26 ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن عیسیٰ نے، اور انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، انہوں نے اپنے بعض اصحاب سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے امام سے عرض کیا گیا کہ ابو الخطاب آپ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جب تم حق پہچان لو تو جو چاہو کرو۔ امام نے فرمایا کہ اللہ ابو خطاب پر لعنت کرے، اللہ کی قسم میں نے اس سے اس طرح سے نہیں کہا، بلکہ میں نے کہا تھا کہ جب تم حق پہچان لو تو نیکی میں سے جو چاہو کرو تم سے قبول کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے جو کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 40، ترجمہ انورٹڈ کاما کے مرد اور عورت میں سے جو بھی نیکی کرے جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور بغیر حساب کے انہیں رزق دیا جائے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز، سورہ مومن آیت 40 کا یہ ترجمہ پڑھا۔ یہاں پہ پھر لکھا ہے کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان دوسرا سورہ نحل کی آیت 97 بھی یہاں پہ کوٹ کی گئی ہے، ترجمہ مرد اور عورت میں سے جو بھی نیک عمل کرے جبکہ وہ مومن بھی ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، سورہ نحل آیت 97۔ بس یہ یہاں پر مکمل ہوا، اور اب ہم معنی نمبر 27 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عین بے دال واؤسین عبدوس اتار نیشا پوری نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن محمد بن قطبیہ یا قطیبہ قاف تے یہ بے ہے نے، اور انہوں نے حمدان بن سلیمان سے، اور انہوں نے عبدالسلام بن صالح حروی سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ یبن رسول اللہ، یقیناً آپ علیہ السلام کے آباء طاہرین علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں جمع کرے جین میم الف عین یا اس میں روزہ توڑ دے 3 کفارے ہیں، اور ان علیہ السلام سے یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ ایک کفارہ ہے، تو کون سی روایت کو ہم قابل عمل قرار دیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں کو ملاتے ہوئے جب ماہ رمضان میں کوئی مرد حرام ہونے کی حالت میں جمع کرے یا حرام چیز کے ساتھ روزہ توڑ دے تو اس کے اوپر 3 کفارے ہیں: غلام آزاد کرنا، 2 مہینے پے در پے روزے رکھنا، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور ساتھ ہی اس دن کے روزے کی قضا، اور اگر اس نے حلال طریقے سے نکاح والی عورت سے جمع کیا ہو یا حلال چیز سے روزہ توڑا ہو تو اس پر 1 کفارہ،
اور اس دن کے روزے کی قضا ہے، اور اگر وہ بھولنے والا ہو اور بھول کر کچھ کھا پی لیا ہو تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب 28 نمبر پہ معنی پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے یعقوب بن یزید سے، اور انہوں نے حماد بن عیسیٰ سے، انہوں نے عبداللہ بن قاسم سے، اور انہوں نے عبداللہ بن سنان سے، انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اعتبار نہیں ہے اس قسم کا جو غصے کے عالم میں اس قسم کا دوبارہ پڑھتے ہیں کہ کوئی اعتبار نہیں ہے اس قسم کا کہ جو غصے کے عالم میں کھائی جائے، اور نہ اس قسم کا کہ جو قطع رحم کے سلسلے میں کھائی جائے، اور نہ ہی اس قسم کا کہ جو جبر میں کھائی گئی ہو، اور نہ ہی اس قسم کا کہ جو کراہ میں کھائی گئی ہو۔ کافر الف گول ہے، لکھا ہے کہ جو کراہ میں کھائی گئی ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کو نیکی دے، کیا فرق ہے جبر اور کراہ میں؟ کاف رے اکراہ ہے، الف سے ہے جی، الف کاف رے الف ہے میں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبر وہ زبردستی ہے جو سلطان کی جانب سے ہوتی ہے، اور اکراہ وہ زبردستی ہے جو زوجہ اور باپ کی جانب سے ہوتی ہے، اور یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اور آئیے نمبر 29 پہ آ گئے ہیں، ہم معنی پڑھتے ہیں۔ نمبر 29 پہ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن ابراہیم نے، انہوں نے احمد بن یونس المعاذی، میم پہ پیش ہے، عین الف زال چھوٹی ہے، المعاذی نے سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد ابن سعید کوفی سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن محمد الاشعث نے، اور انہوں نے موسیٰ بن اسماعیل سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے جد سے، اور انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حسن بن علی علیہ السلام کا ایک دوست تھا جو کہ شوخ طبع تھا، وہ چند دنوں تک آپ علیہ السلام کے پاس نہیں آیا، پھر ایک دن جب وہ آیا تو حسن علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم نے کس حالت میں صبح کی؟ اس نے عرض کیا یا اپنا رسول اللہ، میں نے صبح کی اس حالت کے برخلاف کہ جس کو میں شیطان اور اللہ محبوب رکھتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ پس امام حسن علیہ السلام نے اظہار تعجب فرمایا اور ہنس دیے، اور فرمایا اور یہ کیسے؟ اس نے عرض کیا چونکہ اللہ عز و جل محبوب رکھتا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں اور اس کی نافرمانی نہ کروں، جبکہ میں ایسا نہیں ہوں، اور شیطان محبوب رکھتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں اور اس کی اطاعت کروں، جبکہ میں ایسا بھی نہیں ہوں، اور میں محبوب رکھتا ہوں کہ میں نہ مروں، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ کبھی مجھے موت نہ آئے۔ پس ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یبنا رسول اللہ، کیوں ہم موت سے بیزار ہیں اور اسے محبوب نہیں رکھتے؟ فرمایا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ تم نے اپنی آخرت کو ویران کر دیا ہے اور اپنی دنیا کو آباد کیا ہے، جبکہ تم لوگ آباد جگہ سے ویران جگہ کی طرف منتقل ہونے کو ناپسند کرتے ہو۔ انورٹڈ کاما میں یہاں پہ یہ کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 439 پہ آ گئے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹوٹل 470 صفحات ہیں۔ تو اب ہم پڑھ رہے ہیں معنی نمبر 30۔ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ نے، اور انہوں نے سہل بن زیاد سے، اور انہوں نے جعفر بن محمد کوفی سے، انہوں نے عبداللہ الدہقان سے، اور انہوں نے درست سے، اور انہوں نے ابراہیم بن عبد الحمید سے، اور انہوں نے ابو ابراہیم امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ، کیا کوئی شخص امید رکھتا ہے کہ مجھے جھٹلائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کون ہے جو آپ کو جھٹلائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے پاس حدیث پہنچے تو وہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ہرگز نہیں فرمائی، بس تم تک جو میرے حوالے سے ایسی حدیث لے کر آئے جو حق سے موافقت رکھتی ہو تو وہ میں نے کہی ہے، اور جو تم تک میرے حوالے سے ایسی حدیث لے کر آئے کہ جو حق سے موافقت نہیں رکھتی ہو تو وہ میں نے نہیں کہی، اور میں کبھی بھی کچھ نہیں کہتا ہوں سوائے حق کے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اب اگلا نمبر آ گیا 31 نمبر 31 پہ جو معنی لکھے ہیں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے
اور انہی اسناد کے ساتھ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم لوگ اللہ کو جھٹلانے سے بچو۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کہے اللہ نے کہا تو اللہ فرمائے تو جھوٹ کہتا ہے۔ تو اچھا سامعین اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کہے اللہ نے کہا تو اللہ فرمائے تو جھوٹ کہتا ہے، میں نے کہا، اور کوئی کہے اللہ نے نہیں کہا تو اللہ عز و جل فرمائے تو نے جھوٹ کہا، یقیناً میں نے یہ کہا ہے۔ یہ سامعین جملہ میں نے پورا پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ صحیح سمجھ میں آ جائے۔ آگے چلتے ہیں، نمبر 32 پہ بیان ہو رہا ہے۔ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے یعقوب بن یزید سے، اور انہوں نے حماد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے حزیز بن عبداللہ سے، اور انہوں نے زرارہ سے، اور انہوں نے کہا کہ ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سماع صاد میم الف اور حمزہ سماع کے انداز میں لباس پہننے سے بچو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سماع کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے کپڑے کو اپنی بغل کے نیچے سے نکالنا اور پھر اس کو ایک کندھے کے اوپر قرار لینا۔ اور اب آئیے 23 نمبر پہ معنی پڑھتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا احمد بن ادریس نے، اور انہوں نے سلمہ بن خطاب سے، اور انہوں نے حسین بن راشد بن یحییٰ سے، انہوں نے علی بن اسماعیل سے، اور انہوں نے عمرو بن ابل مقدام سے، مقدام میم قاف دال الف میم سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو الحسن امام قاسم علیہ السلام یا ابو جعفر امام باقر علیہ السلام کو اس آیت کے سلسلے میں فرماتے سنا۔ آیت ہے سورہ ممتحنہ، آیت نمبر 12، ترجمہ کہ اور کسی نیکی میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 کے سلسلے میں فرماتے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو تم میرے غم میں اپنے چہرے پر خراش نہ ڈالنا، اور بالوں کو نہ کھولنا، اور نہ ہی ویل کہہ کر ندا دینا، اور نہ مجھ پر رونے والی عورتوں کو قائم کرنا۔ پھر فرمایا کہ یہ وہی معروف ہے کہ جس کا ذکر اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، لا یاسینک فی معروف، لام الف یہ عین صاد یہ نون کاف، اور فے یہ میم عین رے واو فے۔ اب آتے ہیں 34 نمبر پہ معنی پڑھتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن جعفر حمیری نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے حسن بن محبوب سے، اور انہوں نے داؤد بن کثیر رقی سے یا رقی سے، قاف ہے اور چھوٹی اور قاف پہ تشدید ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام میں سے کون بڑے تھے اور کون ذبیح قرار پائے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے 5 سال بڑے تھے، اور ذبیح اسماعیل علیہ السلام تھے، اور مکہ اسماعیل علیہ السلام کی رہائش گاہ تھی، مگر فقط موسم حج کے دنوں میں اسماعیل علیہ السلام کو منی میں ذبح کرنے کا ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا۔ فرمایا کہ اللہ کی جانب سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت اور اللہ کی طرف سے اسحاق علیہ السلام کی بشارت کے درمیان 5 سال کا فاصلہ تھا۔ کیا تم نے ابراہیم علیہ السلام کا قول نہیں سنا تھا کہ جب انہوں نے فرمایا تھا کہ پروردگار میرے لیے صالحین میں سے عطا فرما، سورہ صافات کی آیت نمبر 100۔ اور اب پھر آگے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فقط اس بات کا سوال کیا کہ وہ انہیں صالحین میں سے ایک لڑکا عطا فرمائے، اور پروردگار نے سورہ صافات میں فرمایا آیت 101 میں کہ تو ہم نے انہیں بردبار لڑکے کی بشارت دی، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ آیت نمبر 101 کا ترجمہ تھا، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ یعنی کہ ہاجرہ رضی اللہ سے اسماعیل علیہ السلام کی۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام کا بڑے دمبے کے ذریعے فدیہ دیا گیا۔ پس ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر پروردگار نے فرمایا
کہ ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی کہ جو صالحین میں سے نبی ہے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکت نازل کی۔ سورہ صافات آیت 112 اور 113 ہم نے پڑھی۔ لکھا ہے یعنی اس سے مراد کہ اسماعیل علیہ السلام ہیں کہ جو اسحاق علیہ السلام کی بشارت سے پہلے تھے، تو جو یہ خیال کرے کہ اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے بڑے تھے اور ذبیح اسحاق علیہ السلام تھے، اس نے یقیناً اس بات کو جھٹلایا جو اللہ نے قرآن میں دونوں کی خبروں میں بیان فرمایا ہے۔ اور اب آئیے 35 نمبر پہ پڑھتے ہیں۔ معنی لکھے ہیں، ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد عیسیٰ سے، اور انہوں نے حسن بن علی بن فضال سے، انہوں نے احمد بن اشیم الف شین یہ میم اشیم سے، اور انہوں نے الرضا علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار دیا جائے، فدیہ قرار دیا جائے۔ عرب کیوں اپنی اولاد کا نام کلب کاف لام بے کلب بریکٹ پہ لکھا ہے کتا، اور نمر نون میم رے نمر بریکٹ میں لکھا ہے چیتا، اور فہ دال فہد بریکٹ میں لکھا ہے تیندوا، اور اس جیسے رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عرب جنگجو تھے اور وہ دشمنوں پر اپنی اولاد کے نام سے روب ڈالنا چاہتے تھے، اور جب کہ وہ اپنے غلاموں کے نام فرج کشائش، فرج کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کشائش، پھر مبارک کے آگے لکھا ہے شاد کا نام، اور میمون یعنی کہ مبارک، اور جیسے رکھتے تھے ان کے ذریعے نیک فال نکالتے تھے۔ اب نمبر 36 کے معنی جانتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے حیثم بن ابی مسروق سے، اور انہوں نے علی بن اسبات سے، اور الف سین بے الف توئے، اور انہوں نے اس سلسلے کو بلند کیا ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی عرفے کی اول شب اپنی نگاہ کی ابتدا فرماتا ہے حسین بن علی علیہ السلام کی قبر کے زوار کی طرف۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کی طرف نگاہ کرنے سے بھی پہلے، تو یہاں پہ سوالیہ نشان ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ کیا میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کی طرف نگاہ کرنے سے بھی پہلے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا اور کیسے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ یعنی کہ میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں میں اولاد زنا ہوتے ہیں، مگر ان زائرین قبر یعنی کہ حسین علیہ السلام میں اولاد زنا نہیں ہوتے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اور اب ہم 37 نمبر پہ معنی پڑھتے ہیں۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ عطار نے، اور انہوں نے ابو سعید الآدمی سے، اور انہوں نے حسن بن علی بن ابی حمزہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے ابو بصیر سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ بے شک ابو الخطاب کہتا رہتا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہر جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ بس ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہر صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نیک امتیوں کے بھی اور بدکار امتیوں کے بھی۔ تو تم چوکنا رہو، اور یہی اللہ کا قول ہے جو کہ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 کا ہے، انورٹڈ کاما، کہ اور اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم لوگ عمل کرتے رہو کہ تمہارے عمل کو اللہ اور اس کا رسول اور صاحبان ایمان سب دیکھتے رہتے ہیں، سورہ توبہ آیت 105۔ پھر لکھا ہے کہ پھر آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور ابو بصیر کہتے ہیں کہ پروردگار کی مراد اس آیت میں مومنین سے صرف ائمہ علیہ السلام ہیں۔ اور اب آئیے 38 نمبر پہ پڑھتے ہیں معنی۔ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے یعقوب بن یزید سے، اور انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، انہوں نے ابو المغرہ سے، اور انہوں نے ابو بصیر سے، اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہبا و تحفہ عقد جائز ہے، قبضہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، تقسیم ہو چکا ہو یا نہ ہو چکا ہو، اور لوگ اس سے عطیہ مراد عین تو یہ ہے عطیہ مراد لیتے ہیں، تو انہوں نے خطا کی ہے، چونکہ عطیہ عقد جائز نہیں بنتا جبکہ
جب تک کہ قبضہ نہ ہو جائے. یہ مکمل ہوا. 39 نمبر پہ جو کہ تفصیلات ہے معنی لکھے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے اور انہوں نے ابی عمیر سے اور انہوں نے اپنے بعض اصحاب سے, انہوں نے ابو سعید مکاری سے, میم کاف الف ر چھوٹی ہے مکاری سے, اور انہوں نے کہا کہ ہم ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ زید شہید اور ان کے ساتھ خروج کرنے والوں کا ذکر ہوا تو مجلس میں موجود بعض ساتھیوں نے ان کو برا بھلا کہنے کا ارادہ کیا تو ابو عبداللہ علیہ السلام نے روکا اور فرمایا کہ آرام سے, تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ ان معاملات میں دخل دو اور جو کہ ہمارے درمیان ہیں, مگر یہ کہ نیکی کے راستے سے, چونکہ بے شک ہم میں سے کوئی نفس نہیں مرتا مگر یہ کہ اس کی جان نکلنے سے پہلے سعادت اسے درک کر لیتی ہے, اگرچہ فواق فاقہ کے ذریعے. فے واو الف قاف فواق فے الف قاف. فواق فاقہ کا لفظ سامعین انورٹڈ کاما میں لکھا ہے تو اگرچہ فواق فاقہ کے ذریعے. پھر لکھا ہے راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ فواق فاقہ کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹنی کا دودھ دوہنا. اب 40ویں نمبر پہ ہم آ گئے ہیں جو کہ معانی کے حوالے سے ہے. نمبر یہاں پہ لکھا ہے ہم سے بیان کیا جعفر محمد بن مسرور نے اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا حسین بن محمد بن عامر نے اور انہوں نے اپنے چچا عبداللہ بن عامر سے اور انہوں نے حسن بن علیف بن فضال سے اور انہوں نے ثعلبہ سے, انہوں نے عمر بن ابان رفائی سے اور انہوں نے صباح رفائی سے اور انہوں نے صباح بن سیابہ سین الف بے سیابہ سے اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے. کیا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ایسا شخص جو تم سے یقیناً محبت رکھتا ہو جبکہ یہ نہ جانتا ہو کہ تم لوگ کیا کہتے ہو تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا, اور ایسا شخص جو تم سے دشمنی رکھتا ہو جبکہ یہ نہ چاہتا ہو کہ تم لوگ کیا کہتے ہو تو اللہ اسے جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا. اور بے شک تم میں سے ایسا شخص بھی ہے کہ جس کا نامہ اعمال بغیر عمل کیے پر ہوگا. میں نے عرض کیا کہ اور یہ کیسے ہوگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ایک گروہ کے پاس سے گزرے گا کہ جو ہمارے بارے میں نامناسب باتیں کرتے ہیں, تو جب وہ لوگ اسے دیکھیں گے تو ان میں سے کچھ لوگ دوسروں سے کہیں گے کہ بے شک یہ شخص ان کے شیعوں میں سے ہے اور ان کے پاس سے ہمارے شیعوں میں سے کوئی شخص گزرے گا تو وہ اسے مار دیں گے اور اس سلسلے میں برا بھلا کہیں گے تو اللہ عز و جل اس وجہ سے اتنی نیکیاں لکھے گا کہ ان کا نامہ اعمال بغیر عمل کے پر ہو جائے گا. اب آگے ہم سامعین نمبر 41 پہ جانتے ہیں. لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رحم اللہ نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن عیسیٰ نے اور انہوں نے حسن بن سعید سے اور انہوں نے ابن ابی عمیر سے, انہوں نے عماد عثمان سے اور انہوں نے حفظ الکناسی الف لام کاف پہ پیش ہے الکناسی الف لام کاف نون الف سین چھوٹی ہے الکناسی سے. انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کم ترین چیز کون سی ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ مومن بن سکتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ بے شک کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اور اطاعت کا اقرار کرے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھے, جب وہ ان سے چیزوں کو انجام دے دے تو وہ مومن ہے. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور اب ہم نمبر 42 پہ معنی پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن عیسیٰ نے اور انہوں نے عباس بن معروف سے اور انہوں نے حماد بن عیسیٰ سے, انہوں نے انہوں نے حریز سے اور انہوں نے ابن مسکان سے اور انہوں نے ابو الربی رے بے یہ عین سے اور انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کم ترین چیز کون سی ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. فرمایا ایسی رائے کہ وہ اسے حق کے مخالف دیکھے اور پھر بھی اس پر قائم رہے. اور اب آئیے نمبر 43 معنی پڑھتے ہیں.
ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد ابن حسن صفار نے، انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے حسین بن سعید سے، اور انہوں نے ابن ابی عمیر سے، اور انہوں نے حماد سے، اور انہوں نے حلبی سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کم ترین چیز کون سی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کسی بدعت کا ایجاد کرنا اور پھر اس کی ذمہ داری اٹھانا اور اس کی مخالفت کرنے والے سے بیزاری کرنا۔ یہاں پہ یہ مکمل ہوئی بات۔ اب ہم نمبر 44 معنی پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، اور انہوں نے ابن ازینہ الف پہ پیش ہے اور زال ہے ابن ازینہ سے، اور انہوں نے برید الاجعلی سے، بیر یہ دال الف لام عین جیم لام چوٹی ہے، برید الاجعلی سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کم ترین چیز کون سی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ کافر بن جاتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص زمین سے کنکریاں اٹھائے اور کہے کہ یہ کنکریاں یقیناً کھجور کی گٹھلیاں ہیں، اور جو شخص اس کی اس بات میں مخالفت کرے اس سے بیزاری کرے، اور اس کے قول کی مخالفت کرنے والے سے بیزاری کرنے کو اللہ کا دین قرار دے، تو یہ شخص ناصبی و دشمن خدا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اس طرح کافر ہو گیا ہے کہ وہ جانتا بھی نہیں ہے۔ اب آ گئے ہیں ہم 45 نمبر پہ پڑھنے کے لیے معنی۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ہے محمد ابن حسن صفار نے، اور انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے، اور انہوں نے محمد بن علی سے، اور انہوں نے محمد بن اسلم سے، اور انہوں نے حسن ابن محمد ہاشمی سے، اور انہوں نے عمر بن ازینہ الف پہ پیش ہے زال یہ نون ہے ازینہ سے، اور انہوں نے ابان بن ابی عیاش سے، اور یہ پہ تشدید ہے عین یہ الف شین عیاش سے، اور انہوں نے سلیم سین پہ پیش ہے لام یہ میم سلیم بن قیس حلالی سے، انہوں نے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے علیہ السلام سے عرض کیا کہ کم ترین چیز کون سی ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص گمراہ ہو جاتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا معرفت نہ رکھنا کہ اللہ نے کن کی اطاعت کا حکم دیا ہے، کن کی ولایت کو فرض کیا ہے، اور کن کو اپنی زمین پر حجت اور اپنی مخلوق پر گواہ قرار دیا ہے۔ میں نے عرض کیا یا امیر المومنین علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پروردگار نے اپنے اور اپنے نبی کے ساتھ اطاعت کے معاملے میں ملایا ہے، اور اس سلسلے میں پروردگار نے فرمایا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور تم میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ راوی کہتا ہے میں نے آپ علیہ السلام سے کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کیا کہ آپ نے میرے لیے واضح کر دیا، میری تنگی کو کشادہ کر دیا اور ہر قسم کے شک کو جو میرے دل میں تھا اور اسے دور کر دیا۔ اب نمبر 46 ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے ہم سے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا کہ احمد بن محمد بن عیسیٰ نے، اور اپنی اسناد کے ساتھ جس کو متصل کیا گیا ہے الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام سے کی جانب کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ واجب نماز کے بعد کم ترین دعا کہ جس کو پڑھ لینا کافی ہے وہ یہ ہے کہ معبود رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر، معبود بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس اچھائی کا کہ جس کو تیرے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس شر کا کہ جس کو تیرے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے، اور معبود بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے تمام امور میں تیری عافیت کا، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اچھا اس کی عربی بھی پڑھ دوں کیا؟ پڑھ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں بس کوئی غلطی اگر اس میں ہو تو بس درگزر ہی کرے اللہ، یہی کہہ سکتے ہیں ہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم انی اسألک من کل خیر احاطہ بہ علمک
علم کا و اعوذ بکا من کل شر احاطہ بعلم کا اللہم انی اسألک عافیتک فی اموری کلہا و اعوذ بکا من خزی الدنیا و عذاب الآخرت۔ معبود رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ معبود بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس اچھائی کا کہ جس کو تیرے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس شر کا کہ جس کو تیرے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور معبود بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے تمام امور میں تیری عافیت کا، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے۔ اب آئیے نمبر 47 پڑھتے ہیں، جہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے علی بن حکم سے، اور انہوں نے ابان بن عثمان سے، اور انہوں نے حبیب بن حکیم سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کم ترین الحاد بریکٹ میں لکھا ہے دین سے پھر جانے بریکٹ کلوز الحاد کے بارے میں سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کبر اسی میں سے ہے، کاف بیرے اور اسی میں سے ہے، کبر اسی میں سے، یہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ اب یہاں پر نمبر 48 آ گیا ہے، ہم سے بیان کیا جعفر بن محمد بن مسرور رحمہ اللہ نے، اور فرمایا کہ ہم سے بیان کیا حسین بن محمد بن عامر نے، اور انہوں نے اپنے چچا عبداللہ بن عامر سے، اور انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، اور انہوں نے سیف بن عمیرہ سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کم ترین چیز کہ جس کے سبب سے کوئی شخص ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یہ ہے کہ کوئی شخص اسے اپنے دین پر کسی سے برادرانہ تعلق قائم کرے اور پھر اس کی غلطیوں اور لغزشوں کو شمار کرتا رہے تاکہ کسی دن انہی کے ذریعے سے ملامت کر سکے، کسی دن اسی کے ذریعے اسے ملامت کر سکے۔ اور اب نمبر 49 پڑھ لیتے ہیں۔ 49 نمبر پہ لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد عبداللہ نے، اور انہوں نے قاسم بن محمد اصبہانی الف سواد بے ہے الف نون چھوٹی ہے سے، اور انہوں نے سلیمان بن داؤد منقری میم نون قاف رے چھوٹی ہے سے، اور انہوں نے سفیان عینا عین یہ نون ہے سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میں نے انسانوں کے تمام علم کو 4 چیزوں میں پایا، اس کا اول تمہارا اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرنا، اور دوسرا تمہارا یہ معرفت حاصل کرنا کہ تمہیں کیوں بنایا گیا ہے، تیسرا یہ کہ تمہارا یہ معرفت حاصل کرنا کہ پروردگار تم سے کیا چاہتا ہے، اور چوتھا یہ کہ تمہارا یہ معرفت حاصل کرنا کہ کون سی چیز تمہیں اپنے دین سے نکالنے والی ہے۔ اور 50 نمبر بھی پڑھ لیتے ہیں اسی نشست میں، اور پھر اجازت چاہیں گے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے حسن بن محبوب سے، انہوں نے ابو حمزہ سمالی سے، اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دل 3 طرح کے ہیں، الٹا دل کہ جس میں نیکی میں سے کوئی چیز سما نہیں سکتی اور یہ کافر کا دل ہے، دوسرا وہ دل کہ جس میں سیاہ نقطہ ہے تو نیکی اور بدی کے درمیان اس میں کشمکش ہوتی ہے، تو جو اس میں زیادہ قوی ہوگا اور دوسرے پر غالب آ جائے گا، اور تیسرا کھلا دل کہ جس میں چمکتا چراغ ہے کہ جس کی روشنی قیامت کے دن تک نہیں بجھے گی، اور یہ مومن کا دل ہے۔ تو سامعین اب یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، صفحہ نمبر بتا دیتی ہوں 444، اور جیسے آپ کو معلوم ہے ہم نے 470 پر یہ کتاب مکمل ہو جائے گی، تو جتنے صفحات رہتے ہیں وہ اب آپ گن کے جتنی دیر حساب لگائیے، اتنی دیر میں میں اگلی ریکارڈنگ کرتی ہوں، اور ہم ملتے ہیں اگلی ریکارڈنگ میں اگلی نشست میں، یعنی کہ ریکارڈنگ نمبر 26 میں، اور ہم وہاں پر پڑھیں گے نمبر 51 نمبر پہ جو معنی ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔